غم پیسے والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ اب مجھے کسی کے بدل جانے پر حیرت نہیں ہوتی۔ لوگوں کی محبت سے نکل کر دیکھو، اللہ کی محبت میں بہت سکون ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ مخلص لوگ بد نیت نہیں ہوتے اور بد نیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میں نے اپنے جسم کو دبلا پتلا ہونے پر غور کیا تو اپنے دل کو ملامت کرنے لگا، تو میرے دل نے میری آنکھوں کو ملامت کی اور کہا کہ تو ہی پیغام دیتی ہے۔ تو میری آنکھ نے میرے دل کو جواب دیا، رہنمائی تو تو ہی کرتا ہے۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں ہی اپنی برائیوں سے رک جاؤ، تم دونوں نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے۔ یہ دنیا زہر قاتل ہے مگر لوگ اس کی ہلاکتوں سے بے خبر ہیں۔ کتنی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتدا میں بڑی پیاری لگتی ہیں مگر بعد میں ان کا تھکیا پن سہا نہیں جاتا۔ اے ابن آدم، تیرا دل بہت کمزور ہے اور تیری رائے حقیقت میں ناقص ہے۔ تیری آنکھ آزاد اور تیری زبان گناہوں سے آلود ہے۔ تیرا جسم گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے۔ کتنی نگاہیں ایسی ہیں جنہیں معمولی سمجھا جاتا ہے مگر ان سے قدم پھسل جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہوں نہ ہی درہم ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا تو اسے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور پھر ایک شخص آئے گا، اسے بھی اسی طرح اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسے ان کے گناہ دے دیے جائیں گے تو اسے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہی شخص مفلس ہے۔ ہم ایسی محرومی سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، کیونکہ غفلت کی نیند بہت مہنگی پڑے گی، اور آخرت کی تیاری کے لیے کمر باندھ لو، کیونکہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے اور مسافر خانہ میں پہر کو محض آرام کیا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے نبی علیہ السلام، میرے احکام کی نافرمانی اور مخالفت کرنے والوں اور میرے احکام کی پیروی کرنے اور میرے ذکر کرنے والوں، میرے دروازے کو لازم پکڑنے والوں، میری راہ میں ساری زندگی گزار دینے والوں اور اپنے رخسار کو میرے دروازے پر رگڑنے والوں میں فرق کروں گا۔ ہائے گناہ گاروں کی رسوائی، ہائے باطل پرستوں کی ندامت۔ چار چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنے سے، بغیر علم بحث کرنے سے، دوسروں کی عزت نہ کرنے سے، غلط چیزوں کو بغیر کسی خوف کے کرنے سے۔ چند اشعار: اے فکر مند، اگر تو قرب چاہتا ہے تو تنہائی اختیار کر لے اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دے، اور پردہ فانی کو چاک کرنے کے لیے ساری زندگی تمام تعلقات سے علیحدہ ہو جا۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط ہی مطلب دیں گے۔
اگر کوئی انسان آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کے قید میں ہیں۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی اور حقیقت بھی ہے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دنیا میں بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ اگر آرام نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے، وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔